سانحہ جڑاوالا کے بعد شہر میں زندگی معمول پر آ گئی۔ متاثرہ مسیح خاندانوں نے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ 16 اگست کو افسوسناک واقعے کے بعد بند کیے گئے سرکاری اور نجی ادارے معمول کے مطابق کھل گئے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز کی 2 کمپنیاں سٹینڈ بائی کر دی گئی ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریا ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد اونچے درجے کا سیلاب، شہری محفوظ مقام پر منتقل، مہلکہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ، تمام سرکاری افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ بھارت نے دریا ستلج میں 2,80,000 کیوسک پانی چھوڑا، جس کے بعد گنڈا سنگھ والا کے مقام سے 2,70,000 کیوسک کا ریلا پاکستان میں داخل ہوا۔ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار کی رہائش گاہ، فیکٹری اور سیکریٹریٹ سیل کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق عثمان ڈار، عمر ڈار دہشت گردی سمیت متعدد مقدمات میں اشتہاری ہیں۔ جائیدادوں کو عدالتی حکم پر سیل کیا گیا۔ عثمان ڈار کا کہنا ہے کہ میرے گھر کی پردہ خواتین، بچوں کو گھر سے نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ میری بیوہ ماں، اہلیہ اور بہنوں کو زبردستی گھر سے نکال کر میرا اور میرے خاندان کا مکمل کاروبار سیل کر دیا گیا۔ الیکشن فروری میں ہوں گے۔ اگر پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کرائے گئے تو وہ غیر آئینی ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا اعتراض سر آنکھوں پر ہے، تاہم مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے تو حلقہ بندیاں اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں مردم شماری کے نتائج میں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے مردم شماری کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ہم سیاسی معاملات کو عدالتوں میں جا کر حل کرنے کے حق میں نہیں۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر ایک عیسائی بچے کی تصویر شیئر کر دی۔ تصویر بچہ اپنی والدہ کو دلاسا دے رہا ہے۔ خواجہ آصف نے لکھا بچے کا لباس وطن سے اس کی محبت اور رشتے کی شہادت ہے۔ مسلم اکثریت کی پاکستانیوں پر اجارہ داری نہیں، اس اجارہ داری کے دعوے دار غیر مسلم پاکستانیوں سے وطن کی محبت کا حق بھی چھین رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت 35 سے 40 الیکٹیبلز ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتہ جائے گا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک کا دعویٰ، بولے فروری میں الیکشن پر ہر حالت میں ہو جانے چاہیے۔ معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگ گئی۔ شمال مغربی علاقوں سے تقریباً 22,000 افراد بے گھر ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈا میں 1100 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی۔ آگ سے 13.2 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو چکا۔ اور پاکستان افغانستان کے مابین 3 میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے شائقین کرکٹ کے لیے فری انٹری کا اعلان کر دیا گیا۔ سری لنکا میں اخوان بورڈ کی میزبانی میں شائقین بغیر ٹکٹ اسٹیڈیم آ کر میچ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے درمیان پہلا ون ڈے 22 اگست، دوسرا 24 اور تیسرا 26 اگست کو ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔